یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ لے کر جب تو قبر میں جائے گا تو مدینے والے کو دکھاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئے گی؟ تجھے رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ ہزاروں نعمتوں کی بارش برسانے والا رب جب تجھے کہے گا کہ تو میرے لیے کون سا تحفہ لے کر آیا ہے، تو اس وقت خالی دامن کو دیکھ کر تجھے شرم نہیں آئے گی؟ تیرے دامن میں تو کوئی تحفہ نہیں ہوگا، نماز کا تحفہ، روزے کا تحفہ۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ فرمایا 5 گناہ کرنے والا بدبخت شب برات جیسی بابرکت رات کی برکتوں سے محروم رہتا ہے، فضیلتوں سے محروم رہتا ہے، رحمتوں سے محروم رہتا ہے، مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ کتنا نادان ہوگا وہ شخص، کتنا بدقسمت اور بدبخت ہوگا وہ شخص جو شب برات جیسی فضیلتوں والی، برکتوں والی، رحمت والی، مغفرت والی رات کی برکتوں سے محروم رہے گا، مغفرت سے محروم رہے گا، رحمت سے محروم رہے گا۔ کون سا شخص محروم رہے گا جو قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے اللہ کو تحفہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اللہ کے حضور پیش ہوتے وقت اللہ کو کوئی نہ کوئی تحفہ دینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں، جو کہتا ہے جب میں جاؤں گا تو یہی کالی شکل لے کر جاؤں گا، جب میں مروں گا تو یہی گندا چہرہ لے کر مروں گا، جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا تو یہی گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ لے کر جاؤں گا۔ اور نادان گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ لے کر، یہ کالی شکل لے کر اللہ کو دکھاتے ہوئے، اللہ کا سامنا کرتے ہوئے، مدینے والے کا سامنا کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئے گی؟ اللہ نے تجھے حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا اور تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلا۔ اللہ سے ملاقات کے لیے، اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ابھی سے تیار کر لو۔ اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے وہ رب جس نے تم پر ہزاروں نعمتوں کی بارش برسا رہا ہے، اس کے حضور پیش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ابھی سے تیار کر لو، کہیں قیامت کے دن شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے تخت پر جلوہ افروز ہوئے تو چند دنوں بعد آپ کا ایک بچپن کا دوست آپ کے دیدار کے لیے دور سے سفر طے کرتا ہوا مصر پہنچ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دوست کی بہت عزت افزائی فرمائی، استقبال کیا، ویلکم کیا۔ دونوں دوست کافی دیر تک آپس میں بچپن کی گزری ہوئی باتیں یاد کرتے رہے، بچپن کی گزری ہوئی باتیں دہراتے رہے، وہ زمانے، وہ لمحات یاد کرتے رہے۔ باتوں باتوں میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے دوست، تم اتنی دور سے مجھے ملنے کے لیے آئے ہو، میرے دوست تم اتنی دور سے مجھے ملنے کے لیے آئے ہو، یہ بتاؤ کہ میرے لیے کیا سوغات لے کر آئے ہو، میرے لیے کون سا تحفہ لے کر آئے ہو، میرے لیے کون سا گفٹ لے کر آئے ہو؟ کیونکہ دوستوں کے پاس خالی ہاتھ جانا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، دوستوں کے پاس خالی ہاتھ جانا یہ کوئی سمجھداری والی بات نہیں۔ دوست بولا، حضرت میں خالی ہاتھ تو نہیں آیا، جب میں نے آپ کے پاس آنے کا ارادہ کیا تو بہت سے تحفے ڈھونڈے، مگر کوئی بھی تحفہ میری نگاہ میں نہ آیا جو آپ کی شان کے لائق ہوتا، کوئی بھی تحفہ میری نگاہوں میں نہ چڑھا جو میرے دوست کی شان کے لائق ہوتا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ رائی کے دانے کو سونے کی کان کے برابر کیسے لے کر جاؤں، ایک قطرہ پانی کا سمندر کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے بھلا۔ حضرت پھر سوچ آئی کہ آپ کے حسن کا کوئی ثانی نہیں ہے، اے میرے دوست ایک دم سوچ آئی میرے یار کے حسن کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس لیے میں نے بہت سوچنے کے بعد یہ مناسب سمجھا کہ کیوں نہ ایک آئینہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے تاکہ آپ اس میں اپنا خوبصورت چہرہ دیکھیں اور مجھے یاد کریں۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے اس تحفے کو خوشی سے قبول فرمایا، خوشی سے قبول فرما کر اپنے دوست کو سبق دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دوست کو سبق دے رہے ہیں، اے میرے دوست، میرے لیے تو شیشہ لے کر آیا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے تو تحفہ لے کر آیا ہے، یہ بتا کہ جلد زندگی ختم ہونے والی ہے، جلد موت کا فرشتہ آنے والا ہے، 4 دن کی زندگی تھی ہماری، ان میں سے 3 دن گزر گئے، 1 دن باقی رہ گیا ہے، 1 دن کا پتہ نہیں 1 پل میں گزر جائے، 1 لمحے میں گزر جائے، اس پل کا گزرنا ضروری ہے، موت کا آنا ضروری ہے، قبر میں جانا ضروری ہے۔ صاحب، نہ قبر میں الماری ہے، نہ کفن میں جیب ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہے، اے میرے دوست، جلد زندگی ختم ہونے والی ہے، موت کا فرشتہ آنے والا ہے، تو مرنے والا ہے، مر کر قبر میں جا کر قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہے۔ تو قیامت کے دن جب اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے، تو بتا تو صحیح میں رب کے لیے کون سا تحفہ لے کر آیا ہے؟ تو میرے یوسف کے پاس گیا تھا، اپنے دوست کے پاس گیا تھا، تو تحفہ لے کر گیا تھا، شیشہ لے کر گیا تھا، یہ بتا کہ میں رب کے پاس جو آیا ہے تو میں رب کے لیے کون سا تحفہ لے کر آیا ہے؟ اے بندے، جب تمام مخلوق کے سامنے کم و بیش 1,24,000 رسولوں اور پیغمبروں کی امتوں کے سامنے تیرے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برسانے والا رب، ہزاروں نعمتوں کی بارش برسانے والا رب جب تجھے کہے گا کہ تو میرے لیے کون سا تحفہ لے کر آیا ہے، تو اس وقت خالی دامن کو دیکھ کر تجھے شرم نہیں آئے گی؟ تیرے دامن میں تو کوئی تحفہ نہیں ہوگا، اے بندے، تیرا دامن تو خالی ہوگا، تیرے ہاتھ خالی ہوں گے، خالی ہاتھوں میں کوئی تحفہ نہیں ہوگا، اس وقت تمام لوگوں کے سامنے تجھے شرم نہیں آئے گی۔ اے بندے خدا، جلدی کر، وقت ضائع مت کر، اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ بنا لے، نماز کا تحفہ، روزے کا تحفہ، حق کا تحفہ، سچ بولنے کا تحفہ، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے کا تحفہ۔ محبت بھی قیامت کے دن اللہ کو دینے کا ایک تحفہ ہے۔ اگر میں آپ کے بچوں سے پیار کروں تو میں آپ کو کتنا اچھا لگوں گا، اور اگر آپ میرے بچوں سے پیار کریں گے تو آپ مجھے کتنے اچھے لگیں گے۔ تو جب ہم تمام کے تمام لوگ، سب لوگ کریم آقا کی غریب امت سے پیار کریں گے تو ہم کریم آقا کو کتنے اچھے لگیں گے۔ نماز کا تحفہ، روزے کا تحفہ، زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں، نفرتیں مٹاؤ، محبتیں بڑھاؤ۔ یہی محبت کا تحفہ ہم نے قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش کرنا ہے۔ نماز کا تحفہ، روزے کا تحفہ، حق کا تحفہ، سچ بولنے کا تحفہ، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے کا تحفہ، اچھے اخلاق کا تحفہ، غریبوں کی مدد کرنے کا تحفہ، والدین کی خدمت کرنے کا تحفہ، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھنے کا تحفہ، سجدہ کرنے کا تحفہ، قیام، رکوع و سجود کرنے کا تحفہ۔ جلد از جلد یہ تمام تحفے اکٹھے کر لے تاکہ اللہ سے ملاقات کے دن تجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ سے ملاقات کے دن جب اللہ تحفہ مانگے تو تیرا دامن خالی نہ ہو، تیرے ہاتھ خالی نہ ہو۔ اس دن کی شرمندگی سے بچ، اس دن کی رسوائی سے بچ۔ اللہ نے تجھے حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا۔ او نادان انسان، زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، قرآن کے قریب نہ گیا، اللہ کے گھر کے نزدیک نہ گیا، مسجدیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، مسجدوں میں پڑی چٹائیاں ہماری منتظر ہیں، الماری میں پڑے ہوئے قرآن ہم پڑھنے والوں کے منتظر ہیں، اور ہم دنیا کی مستی میں مست ہیں، دنیا کی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیاوی خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہماری آنکھوں پر غفلت کا پردہ چڑھا ہوا ہے۔ اے غفلت کی زندگی گزارنے والے، غفلت کے لمحات
گزارنے والے، پانی کی جگہ شرابیں پینے والے، سچ کی جگہ جھوٹ بکنے والے، والدین کو دکھ دینے والے، درد دینے والے، اللہ کی مخلوق کا جینا حرام کرنے والے، ایک لمحے کے لیے سوچ تو صحیح، اگر گناہ کے دوران موت کا فرشتہ آ بھی گیا تو مرنے کے بعد تیرا کیا بنے گا؟ مرنے کے بعد یہی کالی شکل لے کر جائے گا، یہی کالی شکل اللہ کے حضور پیش کرے گا۔ یہ کالی شکل دکھاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئے گی؟ یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ لے کر جب تو قبر میں جائے گا تو مدینے والے کو دکھاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئے گی؟ تجھے رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ فرمایا 5 گناہ کرنے والا بدبخت شب برات جیسی بابرکت رات کی برکتوں سے محروم رہتا ہے، فضیلتوں سے محروم رہتا ہے، رحمتوں سے محروم رہتا ہے، مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ 5 گناہ کرنے والا، وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ نمبر 1 شرک کرنے والا، اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے جھکنے والا۔ نمبر 2 شراب پینے والا۔ نمبر 3 ماں باپ کو دکھ دینے والا، ماں باپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا، دل توڑنے والا۔ نمبر 4 کینہ حسد انا رکھنے والا۔ نمبر 5 تکبر کرنے والا شخص۔ یہ 5 گناہ کرنے والے شخص کے اوپر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہی رہتی ہے۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنا ہی رہتا ہے۔ اسی شخص کی وجہ سے آسمان پر عذاب برستا ہے، آگ برستی ہے۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بنتا ہے تب تک جب تک یہ پکی توبہ نہیں کر لیتا۔ ایک بات یاد رکھیں، جب کوئی برائی اجتماعی طور پر بہت زیادہ بڑھ جائے، جب کوئی برائی اجتماعی طور پر بہت زیادہ بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کے طور پر کوئی نہ کوئی آفت نازل ہو ہی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی عذاب نازل ہو ہی جاتا ہے، جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے ہی ٹلتی ہے۔ یہ آفت رجوع کرنے سے ہی یہ ٹلتا ہے عذاب۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے کہ ایک بار شہر میں آگ لگ گئی۔ آگ کے بلند و بالا شعلے گھروں، باغوں اور دکانوں کو سوکھی لکڑیوں کی طرح جلانے لگے۔ آگ کے شعلوں نے شہر کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ لوگ آگ پر پانی ڈالتے تو یوں لگتا کہ پانی آگ بجھا نہیں رہا بلکہ آگ کو تیز کر رہا ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پانی نہیں، آگ کے اوپر پٹرول ڈالا جا رہا ہے۔ جب یہ لوگ اس آگ کو قابو پانے میں ناکام ہو گئے تو گھبرائے ہوئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا یہ آگ اللہ کے قہر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ آگ اللہ کے عذاب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کے عذابوں میں سے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ تمہارے بخل کی آگ کا شعلہ ہے، تمہارے بخل کے گناہ کی سزا ہے، یہ آگ تمہارے بخل کی گناہ کی سزا ہے۔ جو تم لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکیاں کرتے ہو نا، جن نیکیوں کا تمہیں ثواب نہیں ملتا، الٹا تمہارے لیے وبال بن جاتی ہیں۔ فرمایا تم اس آگ پر پانی ڈالنا چھوڑو، جاؤ پہلے بھوکوں کھانا کھلاؤ، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھو، غریبوں کی مدد کرو، سخاوت کرو، اپنی نیت پاک کرو، اپنی نیت درست کرو، دکھاوے کی نیکی مت کرو، دکھاوے کی عبادت مت کرو، بخل مت کرو۔ فرمایا مجھے لگتا ہے آج کی رات کسی بھوکے انسان کے اندر سے ایک ٹھنڈا سانس نکلا ہے۔ اللہ اکبر، وہ ٹھنڈا سانس آگ کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی بات سن کر ان لوگوں نے فوراً ہی سخاوت کرنی شروع کر دی، اپنی نیتوں کو ٹھیک کیا، پاک کیا، آئندہ کے لیے توبہ کی، بخل اور ریاکاری سے توبہ کی، پختہ توبہ کی۔ ادھر سے شہر والے سخاوت کرنے میں مصروف ہو گئے، ادھر سے آگ کے شعلے آہستہ آہستہ سرد ہونے لگے۔ ادھر سے سخاوت ہونے لگی، ادھر سے آگ کے شعلے آہستہ آہستہ سرد ہونے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں آگ ختم ہو گئی، شہر میں لگی ہوئی آگ سرد ہو گئی تھوڑی دیر کے اندر اندر۔ فرمایا انہی 5 گناہوں کی وجہ سے تم پر عذاب برسے گا، تم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ تو جوانوں، شب برات آنے والی ہے، شب برات کے آنے سے پہلے پہلے ان 5 گناہوں سے جلد از جلد توبہ کر لو۔ نمبر 1 شرک سے توبہ کرو۔ اگر اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، مدد مانگتے ہو، اللہ کے حضور مانگنے میں تجھے شرم آتی ہے
اور کسی غیر کے آگے مانگنے میں شرم نہیں آتی تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس گناہ سے جلد از جلد توبہ کر لینا. والدین کو دکھ دیا ہے، درد دیا ہے تو ان سے معافی طلب کر لینا. شراب پیتے ہو تو چھوڑو، لعنت بھیجو شراب پر، پکی توبہ کر لو. یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں. انہی لمحات میں کچھ نہ کچھ کر لو. انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو. معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے. اے نوجوان، آئے گی قبر، لگے گی خبر. ایک فقیر تھا اللہ والا مست ملنگ بابا. وہ کہیں جا رہا تھا، اس نے اپنے کندھے پر چادر رکھی ہوئی تھی. وہ کہیں جا رہا تھا، دور سے ایک چور دوڑتا ہوا آیا، فقیر کی چادر لے کر بھاگ گیا. اب چور چادر لے کر اس طرف بھاگا، ساتھ میں ہی قبرستان تھا. فقیر اللہ والے نے کیا کیا، قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی. قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی. کسی نے دیکھا، پوچھا، بابا تیری بھی عجیب کہانی ہے، تیرا بھی عجیب منظر ہے. چور چادر لے کر اس طرف بھاگ رہا ہے، تو بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ یہ سن کر فقیر نے کہا، بیٹے چور کو چھوڑ کر قبرستان کی طرف اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ یہ چور جہاں مرضی آئے چلا جائے، آخر اس نے آنا تو قبر میں ہی ہے. تو جب یہ قبر میں آئے گا میں اس سے اپنا حساب کتاب چکتا کر لوں گا. یہ فقیر قبرستان گیا، رک کر اس نے فاتحہ پڑھی. فاتحہ پڑھنے کے بعد اس نے بلند آواز میں کہا، بلند آواز سے کہا، او قبرستان والو، مردو، کتنے خوش نصیب ہو تم، کتنے خوش بخت ہو تم کہ بڑے مزے کی نیند سو رہے ہو، بڑے سکون کی نیند سو رہے. ایک دم غیب سے آواز آئی، کسی قبر کے اندر سے آواز آئی، فقیر میاں مزے کی نیند ہم نہیں سو رہے، مزے کی نیند تو آپ سو رہے ہیں، ہم تو یہاں سونے کی سزا بھگت رہے ہیں.